اور یاد رکھنا اس بات کو، غور کریں کہ آپ میری طرف دیکھیں میرے بھائی، اب مکران شاہ بادشاہ گزرا ہے ایران کا، کچھ طاقت پیدا کرو، ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اب ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو اس کا پل تھا، پل کے اس پاس جنگل تھا، سبزہ تھا، سیرگاہ بنی ہوئی تھی، بادشاہ وہاں دو چار سے بعد ارادہ کیا، جب بادشاہ وہاں پہنچتا ہے نا مکران شاہ، اے اللہ، تو اس نے دیکھا کہ وہاں اس اجتماع میں تیری بارگاہ میں دعا کرتے، خدا بندہ ساری بیٹیوں کو حفاظت کا پروگرام بنا لیا ہوا، اللہ سب کے لیے حفاظت کے پردے نصیب فرما، اور میرے مولا ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا، اللہ ان ظالموں کو نشانی پولیس بنا، کہ میرے نبی پاک پولیس تو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک شخص کس طرح سے کام لیتے ہو، بڑا مال، بڑی جائیدادیں، بڑا ٹیرا، پولیس والے لیدہ رہتے تھے، اس کے ساتھ جو سپاہی گئے ہوئے تھے، گن میں گئے ہوئے، اچانک مکران شاہ سیر کسی وجہ سے بدل گئے، ایک بوڑی عورت تھی جیسے گائے تھی، جنگل کے اندر بوڑی رہتی تھی، گائے اس کی وہاں چلتی رہتی تھی، شام کو وہ گائے گھر لوٹتی، بوڑی دودھ پی کے سو جاتی، سپاہی اس بوڑی کے پاس آئے، کہنے لگے تیری گائے بڑی صحت مند ہے، ہمارے ہاتھ بیچ دے، بوڑی نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کا دودھ پی کے میں زندہ ہوں، بنی اسرائیل کا شخص تھا، وہی والا کام جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے، قیمت کے ساتھ زمین دینی ہے، چلا کے دینی ہے، جب بڑے آدمی کو پسند آ جاتی ہے تو کہندے بولے دینی آ کے مفت دینی ہے، جو پہلے بڑے قریب پڑتی ہے، غریب ہے، وہ آہستہ آہستہ مجبور ہے، مظلوم ہے، دو چار دن بوڑی عورت سے سپاہیوں نے بیچ دے کر نہیں کہنے لگے کہ بیچے گی تو ہم لے لیں گے، اس بیکاری کو تیری آنکھ کو یا سسکی منامت کی چبن، بوڑی نے بادشاہ تک میرے درجہ کی گہرائی تک اس کو دور شہرت میں دیاروں نے کیا، یاد منع کر دیا گیا، ساتھ آیا نہ کوئی رسائی نہ اس کی غریب عورت تھی، اور میاں صاحب کہتے ہیں ساری مکران شاہ واپس آ رہے تھے نا سیر کر کے، پل سے گزر رہے تھے، ان وقت آئے بوڑی سے کہا کہ بادشاہ گزرے گا، وہ چھپ کے پل پہ بیٹھ گئی، ساری عمر مکران شاہ جب پل سے گزرنے لگے تو بوڑی آگے آئی اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی، ایسا جملہ کہا کہ مکران شاہ چکرا کے زمین پہ گرا، صلی اللہ علیہ وسلم مکران شاہ جب تھک گیا نا تیرے سپاہی میری گائے ذبح کر کے کھا گئے ہیں کی طرف، تو پھر جا کے مسجد یاد آئی، اس پل پہ کھڑے ہو کے دینا کہ پل صراط پہ دینا ہے، کہنے لگا یا اللہ کوئی نہیں میرا تیرے سوا، اللہ میں نے دنیا دیکھ لی ہے ساری، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، رب کریم نے فرشتوں کو بلایا، فرمایا جاؤ میرا بندہ جیسے کہتا ہے ویسے ہی ساتھ جو کہتا ہے ویسے ہی بتاؤ، کہاں اس بات دینا ہے، جہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے، اس بات پہ بہرحال تمہیں دینا ہے، اس کون کے اس کا حساب ہے، زینب کا حساب پہ دینا ہے، دینا پڑے گا، دیا جائے گا، پوچھا جائے گا، بتاؤ یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے، دینا تو پڑے گا، یہاں دو گے تو ہو سکتا ہے قیامت میں بچ جاؤ، اور اگر یہاں نہیں دو گے تو وہاں لٹکا دیے جاؤ گی، یہ رسوا کیے جاؤ گے، پوچھا جائے گا، مکران شاہ چکرا کے گرا زمین پہ اور گر کے کہنے لگا بی بی میں وہاں حساب نہیں دے سکتا، دو دینا یہی کرے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس لذت، آ جاؤ وقت ہے، گنجائش ہے، مولت چانوں میں توبہ کر لو، پلٹ آؤ، اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ، اس معاشرے کو صفائی کی ضرورت پڑ گئی ہے، اس معاشرے میں ہر آدمی اپنا کردار ادا کرے، ظالم کے خلاف اٹھے، بے حیائی، فحاشی، بریانی، عدنگاہی، اس کے خلاف اٹھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں باہر نکلے، ایک بی بی پاپردہ عورت، برقعے میں گلی میں گھوم رہی، برقع ڈال کے لے گئے تھے، امیر معاویہ دوڑ کے مسجد چلے گئے، اللہ اکبر، کتنے بلند حوصلے ہیں پروردگار کے زمانے میں، یہ عورتیں گلی میں آ گئی، کتنے بلند حوصلے ہیں، ہمارے دور میں ہی آ گئی ہیں، پروردگار کا جائے گا تو واپس، حالانکہ وہ باپردہ تھی بی بی، میرے حبیب فرماتے بنی اسرائیل کا وہ شخص اللہ نے بے پردہ عورت کو بٹھایا چلا گیا لے کے، دوبارہ اور دلیلیں دی جاتی ہے کہ ہم پڑھ نہیں رہے، پھر وہ ایف ایس سی اور بی ایس سی ہماری تعلیم ہے، وہی سارے ہمارے پاس ابھی تو کار آئی ہے، کاموں میں بتائے نا کہ جو کار پہ بیٹھی ہے وہ کار کی مالکن ہے، یہاں تو ہر چیز کھول کے بیان کرنا، سجن لوگوں نے اپنے لیے ضروری سمجھ لیا ہے، اپنے کلچر کا حصہ بنا لیا ہے، پھر اس سے وہ پھیرنے لگے، حالات پھر بگڑنے لگے، اور یعنی جب سارے دروازے کھٹکھٹائے تو دل میں چور ہے، اس پل کو پچھلی دفعہ میں نے دعا کی تھی تو کیا میں نے فراری تھی اور یعنی رہے گی، پکی توبہ کی اندر چور ہے، 10 کے قریب بچوں کے ساتھ روز زیادتی ہوتی ہے، یہ آپ کے قومی اخبارات کی آج صبح کی رپورٹ ہے کہ یار میں یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کھل کے باہر آ گئی، اور اس کے علاوہ جو بے حیائی کے کھلے ہوئے نہ جانے ان کی تعداد آج کے بعد نہیں کرتا، اس قدر زیادہ ظلم ہو رہا ہے میرے رسول پاک، تو مہربانی نظر فرمایا، جب کوئی زنا کرتا ہے تو ایمان پاک بیان کر رہے ہیں تو آنکھوں میں آنسو ہے، نکل جاتا ہے اس کے سینے سے، کہنے لگے زیادہ ایک دفعہ آپ نہیں کرتا، کانوں پر پردہ ہونا، اور اگر فرشتوں دے دو کے قتل کے بعد بھی
کسی کے موبائل میں گندی تصویر ہے اور اس کے قتل کے بعد بھی بے حیائی کے گانے اس کے موبائل میں ہیں، لیکن وہ رسل کے آنسو نہ بہائے، پھر وہ صرف 2 منٹ کے لیے آگے بڑھ کے مرثیہ خانہ بنے اور پھر شاعر و ادیب بننے کی کوشش نہ کرے اور پھر اپنے حصے کا جملہ لگا کر اپنے آپ کو فیس بک پہ ایکٹنگ رکھنے کا تماشا نہ کرے۔ 2 دفعہ ڈال کے ان چیزوں کو اگر ابھی بھی چوری کے خلاف نہیں اٹھنا، بے حیائی اور فحاشی کے خلاف نہیں اٹھنا، میرے عزیزو آخری بات سننا اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا، خدا کے پسندیدہ بنو، لوگوں کے پسندیدہ نہ بنو۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایک مسلمان کے قتل میں اگر اہل زمین اہل آسمان سارے بھی شریک ہو جائے، 70 دفعہ ناپسندیدگی کا کام کیا تو فرمایا ہو سکتا ہے اللہ سب کو جہنم میں ڈالے۔ اب الجھا نہیں، اب مال ہے، قتل ہے نا، قتل رات اٹھ گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، دل میں خیال آیا میں کتنا برا ہوں، ایک انسان خدا کا کے قتل دروازے پہ تب انسانیت جاتا کا ہوں جو قتل، پھنس جاتا ہوں، اتنا بڑا اس ظلم، کے آستانے پہ تب اور جاتا ہوں یہاں جب تو الجھ قتل جاتا کی ہوں، خبر آ اس جائے نا وقت جاتا اخبار ہوں جب پہ تو بیمار اتنی ہو جاتا دلچسپی ہوں، والی رہتی اس نہیں، وقت جاتا ہوں جب اتنے لوگ تمیز قتل کی ہو گئے ضرورت ہوتی کوئی ہے، عرض دعا نہیں کی ہے۔ حالت ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو کتنا کسی سیاستدان کی شادی کی خبر آئے گی خدا تو کو بہت بھی دلچسپی سجدے والی کرتا ہو، ہوں، میرا اس اس شہر پر تبصرے عداوت ہوں میں گے، کمنٹس بسیرا ہوں گے، ہے بندہ جہاں مر گیا ٹھیک ہے اب غریب کا آدمی کا میرا قتل اس ہو شہر گیا، عداوت معاذ میں اللہ بسیرا اس ہے پہ کون جہاں توجہ کر، لوگ سجدوں یہاں میں تو بھی ان کے لوگوں کا میلے برا ٹھیلے سوچتے ہیں، تماشوں پر لوگ میں تبصرے کہاں کرتے بس رہا ہوں ان کہ یہ یہاں جو بھی کوئی میرا نئی لعنت ایکٹنگ ہے، کرتے دکھاتے ہیں اس پر ہماری توجہ جاتی ہے۔ اتنی مصلح بچھایا تو عورتوں نے مصلح آنسوؤں سے خودکشی بھیگ کر لی گیا، اس لیے کہ کہنے شام لگا کو خدایا کھانا نہیں تو تھا، عظیم بچوں ہے، سمیت میں ذلیل دریا ہوں، میں کود گئی، یہ تو ہوتا رہتا بڑا ہے، اس کی خیر ہے۔ میں عاجز ہوں، معاذ اللہ یہ تو سارے تیری زمانے کیا میں بات یہ ہے، دیکھو کہ میں کچھ بھی کسی نہیں، خدایا سیاسی لیڈر نے کوئی نئی ایکٹنگ کی ہے تو اس پر تبصرہ کرتے، میرا کتنا بڑا اس پر حوصلہ تھوڑی ہے، دیر بیٹھتے، تو نے ہر خدا دفعہ کے میری بندو قبول فرمائی، اپنی ترجیحات بدلو، خدایا میں کہا کرتا ہوں ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو گے میں تو یہ تجھے صحیح راضی ہوگا، کرنے آیا ہوں، ان کی جائز ناجائز چیزوں پر نعرے لگانے بند کر دو گے تو یہ صحیح ہو جائیں گے۔ میرے بابو خدا فرماتے رب نے فرمایا رحمت تو فرشتوں چلی گئی کھولو نا ذرا پر ہمیں آسمان ایک کے پیغام دروازے، چھوڑ کے گئی ہے۔ تم کہتے تھے الجھ کے آیا پھنس کے آیا، کھولو آسمان کے دروازے، وہ دیکھو سجدے میں گرا ہوا ہے۔ یہ آج الجھ کے نہیں آیا، یہ آج مجھ سے ڈر کے آ گیا ہے، آج میرے پیار میں آ گیا ہے، اور رشتے کرنے سے کہ یا اللہ پہلے تو مال دیتا تھا اب کیا دے گا، تو میرے بھی فرماتے رب فرماتے اب میں اسے دنیا میں عزت دوں گا اور قیامت کے دن بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دو، یعنی حساب کتاب جنت عطا کر۔ میرے دوست چھوڑ دنیا کی پسندیدہ روز نیا رنگ اختیار کرنا، بندے مجھے پسند کرے، روز نیا سٹائل اختیار کرنا لوگوں کی، اب یہ رواج آ گیا، اب یہ رواج آ گیا، اب یہ چکر چل گیا ہے، نہیں جی نہیں، اب میری حویلی بتی بڑی اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اور سارے میرج ہالوں میں شادیاں کرتے ہیں، میں نے دنیا چھوڑ، دنیا کبھی کبھی کوئی پسندیدہ بنا ہے، تجھ ایک مکر کراتے ہیں، پھر کہتے ہیں دوسرا بھی کر، پھر کہتے ہیں تیسرا بھی کر، یہ تو تجھے مکر کرا کرا کے تھکا دیں گے، لچا لچا کے تھکا دیں گے، یہ دنیا تیرا امتحان لے کی ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، یہ تو تجھے رسوا کر دے گی، الجھا دے گی۔ عرش کا مالک ہے، وہ امتحان نہیں لیتا، وہ کہتا ہے تو ایک بار آ جا صحیح، تو آ جا صحیح، میرے ابھی فرماتے تیرا کام پہنچ جانا ہے، اور پھر رب کا کام تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھولیں۔ لیکن مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، اکبر الہ آبادی کہتے مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، بس جیبوں سے عرضیاں نکلی۔